ڈاکٹر صاحب، کیا نون لیگ کو بیانیے کی تلاش ہے اور ابھی تک وہ بیانیہ مل نہیں سکا جس کو لے کے وہ عوام میں جائیں؟ کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے ایکٹیولی ہمیں خاص طور پہ نواز شریف اور کیمپین کرتے نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں، الیکشن کیمپین اب کچھ سٹارٹ تو ہوئی ہے، لیکن اب بھی وہ انتھیوززم، وہ جوش، وہ ولولہ نہیں ہے جو پاکستان میں الیکشن کیمپین کا جو ایک خاصا ہوا کرتا ہے۔ اور جہاں تک پارٹیز کا تعلق ہے، خاص کر پی ایم ایل این کا تعلق ہے، اس میں اصل میں جو موجودہ حالات کے اندر کون سی نئی شناخت پیدا کی جائے، یہ پارٹیز کا مسئلہ ہے۔ اس وقت ہم پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں، ورنہ یہ مسئلہ ہر پارٹی کے لیے ہے۔ دیکھیے، غیر یقینی پاکستان کی الیکشن کے وقت اتنی غیر یقینی شاید کبھی نہیں تھی۔ اب کچھ غیر یقینی جب پی ٹی آئی کو فارغ کر دیا تو اس کے بعد کچھ غیر یقینی جو ہے وہ کمی ہوئی، اس کے بعد پارٹیوں نے جو ہے وہ تیاری شروع کی۔ اور ماضی کی بات زیادہ تر اس لیے کی جاتی ہے کہ مستقبل کے لیے کچھ دینے کو ہے نہیں پارٹیز کے پاس، اور صرف وعدے ہی ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ لیکن در حقیقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ماضی کی تنقید کے حوالے سے تو کرتے ہیں کہ ماضی میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اپنے آپ کو مظلوم اور باقی سب کو ظالم سمجھتا ہے، اور سارا سماج جو ہے وہ ہر لیڈر کے خلاف چل رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی مظلومیت، اپنی معصومیت کی بات ہمیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایک ہمیں عام طور پہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی واضح انالیسز ہو ماضی کا، تب تو بات ہے۔ ماضی کا انالیسز نہیں ہے، وہ ون سائیڈڈ ورشن ہے۔ ایک پی ایم ایل این کا ورشن ہے، ایک پی 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 کا ورشن ہے، تو اسی طرح دوسری پارٹیز اپنا اپنا ورشن دیتی ہیں، جس کا ان مسائل سے، ان مشکلات سے، ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے جو معاملات اور مسائل عام آدمی کے ہیں۔ اب یہ کہہ دینا کہ اگر حکومت نہ ختم ہوتی تو آج پاکستان کا ہر مسئلہ حل ہو گیا ہوتا، یہ تو ہر لیڈر کہتا ہے۔ مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے گفتگو سے حل نہیں ہوتے، وزارتیں بنا کے حل نہیں ہوتے۔ مسئلے اس وقت حل ہوتے ہیں جب آپ حقیقت کا سامنا کر کے مشکل فیصلے کرتے ہیں اور خاص طبقات کو رعایت نہیں دیتے۔ ہمارا نظام بڑے طبقات کے لیے ہے، ان کی فلاح کے لیے ہے، ان کی بہتری کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں اس وقت ایک ڈس اپوائنٹمنٹ، ایک پریشانی جو ہے وہ ہے، اور اس کا جواب کسی پارٹی نے اب تک نہیں دیا۔ جو تقریریں ہم سن رہے ہیں، پی ایم ایل این نے تقریریں کی ہیں، پی 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 کی لیڈرشپ نے تقریریں کی ہیں، لیکن ان تقریروں میں اپنی طرف سے تو انہوں نے کہانیاں سنائی ہیں، لیکن ان مسئلوں کا حل ہمیں نظر نہیں آتا جو عام آدمی کا ہے۔ ماضی سے نہیں نکل رہی پولیٹیکل پارٹیز۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، ڈیالہ میں انہوں نے گفتگو کی ہے صحافیوں سے، اس میں کہا کہ میں تو سیاسی آدمی ہوں، مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، 19 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھیں تو جو گوہر خان ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی صورتحال پہ جنگ بندی بند ہونی چاہیے، مستقبل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وقت گزر چکا یا یہ اب ان سگنلز کا کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیں، اس وقت یہ کہنا گفتگو کی ضرورت ہے یا کرنی چاہیے، میرا خیال ہے یہ اس وقت موضوع نہیں ہے۔ اس وقت الیکشن فوکس ہے، الیکشن ہی کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ وہ الیکشن کے بعد دیکھا جائے گا گفتگو ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جب اسٹیٹ کے ادارے آپ کے ساتھ ناراضگی ہو تو بہت سے لوگ پھر آپ سے گفتگو سے گھبراتے ہیں، آپ کے قریب آنے سے کتراتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ پی ٹی آئی پارٹی جو الیکشن میں، پی ٹی آئی کا تو رول ہی نہیں ہے الیکشن میں براہ راست۔ ان کے جب انڈیپینڈنٹ آپ لڑتے ہیں اور پارٹی کی حیثیت سے، پارٹی کے ممبر کی حیثیت سے لڑتے ہیں، اس میں بہت فرق ہوتا ہے، اس میں بہت سی سپورٹ گرانٹیڈ ہوتی ہے۔ آپ اگر پی ٹی آئی کے پارٹی لڑ رہی ہے الیکشن، اور اگر الیکشن نہیں لڑ رہی، انڈیپینڈنٹ چاہے آپ کتنا اس کی اپنے لیڈر کی فوٹو دکھائیں، اپنے سمبلز ان کو استعمال کریں، اس کے باوجود بہت سے لوگ پھر ووٹ نہیں دیتے۔ پھر ووٹ کا ماحول کا بھی ایک براہ راست جو ہے وہ اثر ہوتا ہے۔ تیسرا فیکٹر جو ہوتا ہے، آپ براہ راست کینڈیڈیٹس جا کے ملتے ہیں، ان کے جو لنکیجز ہوتے ہیں اس کے ذریعے مختلف لوگوں سے واسطے کیے جاتے ہیں، پیسے بھی تقسیم ہوتے ہیں الیکشنوں کے اندر ایک سٹیج کے اوپر آ کے، تو یہ کارروائی اس وقت ممکن نہیں ہے اس پارٹی کے لیے، اور یہ چاہے وہ اس پارٹی کے انڈیپینڈنٹ ممبران کے لیے۔ تو لہٰذا یہ الیکشن جو اس وقت جو ہے نا، وہ صحیح معنوں میں آپ کہہ لیجئے
پی ایم ایل این اور پی 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 کے درمیان ہو رہا ہے، اور اس میں یہی وجہ ہے کہ پی 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 شامل تھی 16 مہینے کی حکومت میں، ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے، اور مذاکرات کے جو سگنلز اب مل رہے ہیں اب ان کا کوئی فائدہ وہ اب نہیں ہے، اس وقت بیکار ہیں، اب ویٹ کریں۔ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، پاکستان کا جو بھی رد عمل رہا ہے اس ساری صورتحال میں، آپ اس کا انالیسس کیسے کریں گے؟ وائلیشن کی جاتی ہے ایران کی جانب سے، لیکن پاکستان نے جس ذمہ داری کے ساتھ سارے ایشو کو ٹیکل کیا ہے، آپ کا اس کے اوپر دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ایران سے سفارتی تعلقات منقطع یا ختم نہیں کیے تھے، صرف ایمبیسڈر ریکال کیا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں ڈاؤن گریڈ، نچلی سطح پہ لے جانا ریلیشن شپ کو، تعلقات ختم کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ نہیں تھا، اب اس کو دوبارہ اپ گریڈ کر دیں گے جو ہے۔ دیکھیے اس کی جو کیوں ایران نے کیا، دیکھیے اس کی ہمیں وجوہات نظر آتی ہیں، اس کا تعلق جو ہے نا وہ ہے ایران کی اندرونی سیاست اور ان کی لیڈرشپ کی نوعیت اور سوچ سے۔ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ اندرونی طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ہفتے ہوئے کرمان میں ایک واقعہ ہوا ہے، کیونکہ ان کے ایک جنرل جو کہ مارے گئے تھے، ان کا جو تھا اینیورسری تھی، اینیورسری پہ بم پھٹا اور وہ 95 لوگ جو ہیں جاں بحق ہوئے، تو اس کی وجہ سے ایک اندرونی دباؤ کا شکار تھے یہ حکومت، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ان کے کئی سائنٹسٹ جو ہیں نا اسرائیل نے ہلاک کیے ہیں ماضی کے اندر، ایران کے اندر، ایران سے باہر نہیں۔ تو جب انہوں نے یہ ایکشن لیا 3 ملکوں کے خلاف، تو ان کی بنیادی سوچ یہ تھی، خاص کر پاسداران کی، کہ ہم یہ دکھانا چاہیں گے اپنے ملک کے اندر اپنی کریڈیبلٹی بڑھانے کے لیے کہ ٹیررزم باہر سے ہوتا ہے، اور پھر ہم میں کیپیبلٹی ہے ایکشن لینے کی، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایکشن کیا۔ دوسری وجہ جو ہے نا وہ جو ہے ان کی لیڈرشپ کی نوعیت۔ لیڈرشپ کی نوعیت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ نظریاتی ہیں، جب آپ بہت زیادہ نظریاتی ہو جائیں تو آپ کی سوچ محدود ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ بہت سی جو بین الاقوامی سیاست ہے اور ریجنل سیاست ہے اس کی حقیقتوں کو سمجھ نہیں پاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اس خود ستائی کے شکار ہو جاتے ہیں، جسے ہم نرگسیت بھی کہتے ہیں، کہ میں درست ہوں، میں صحیح جانتا ہوں، باقی کوئی نہیں جانتا۔ تو اگر نظریاتی ہائی ہوں گے تو یہ نرگسیت کا مسئلہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، جو کہ ایران کی لیڈرشپ میں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جو کارروائی کی۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا، انہیں پتہ تھا کہ سیریا سے جواب نہیں آ سکتا، کیونکہ سیریا کے اس علاقے میں ایکشن ہوا ہے جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، سیریا گورنمنٹ کے، ویسے بھی سیرین گورنمنٹ پوزیشن میں نہیں ہے۔ عراق سے بھی جواب نہیں آ سکتا، کیونکہ عراق اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن عراق پہ ایک جو بھی حملہ تھا وہ مضحکہ خیز تھا، اس لیے کہ عراق میں جہاں امریکی کی فورسز موجود ہیں، امریکہ جہاں عراق میں موجود ہے، وہاں ایران بھی موجود ہے، اور بڑے آرام سے دونوں اپنی جگہ قائم ہیں۔ پاکستان کا جہاں تک تعلق تھا، انہوں نے اس بات کا اندازہ نہیں کیا کہ پاکستان اس کا رسپانس دے گا، اور پاکستان نے جو گریڈڈ اپروچ اڈاپٹ کی ہے، اور گریڈڈ اپروچ سے ہماری مراد یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ڈپلومیٹک آپشن ایکسرسائز کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی رٹ پہ لگے ہوئے ہیں تو پاکستان نے جوابی کارروائی سے صرف ایران کو میسج نہیں دیا، اور ملکوں کو بھی میسج دیا ہے کہ اگر پاکستان کے سرزمین کے اندر کارروائی ہوگی تو پاکستان میں کیپیبلٹی ہے۔ پاکستان کی طرف سے بہت ضروری تھا۔